یہ مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ ڈسکے والے نے رحمۃ اللہ علیہ کل اندر سی سیاست مفتی صاحب انہوں نے صاحب زادے نے فضل عثمان صاحب یہ ویسی صاحب قبلہ نے پیر نے شکر بسم اللہ الرحمن الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام مخدوم و محترم ذی العزت والاحتشام حضور قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی دیگر کثیر التعداد علماء کرام مشایخ عظام اور برادران عزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے دستار فضیلت کی محفل ہے اس مناسبت سے فقیر نے علم کی اہمیت اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس طرح دین سکھایا اور علم پڑھایا اور علم پر قائم رہنے اور دین کو جاری رکھنے کا سبق دیا اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا خیال ہے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو اس زمانے کا ایک نام کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ نام ہے جہالت کا زمانہ عہد جاہلیت زمانہ جاہلیت دور جاہلیت یہ کئی لفظ ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جہالت کے اندھیرے علم کی روشنی میں بدل گئے آقا سے پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ علم کا زمانہ ہے اور اس دنیا میں آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں علم کے اوپر جتنا زور قرآن حدیث میں اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں دیا گیا ہے پورے کے پورے روئے زمین پر کسی اور ہستی نے علم کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور ہمارے آقا نے دیا اور آقا نے بے لوث علم بنایا ہے دنیا میں بڑا مشہور آدمی ہے کنفوشس چین کا رہنے والا تھا کنفوشس ازم کا بانی ہے یہ چین کا بہت بڑا مذہب ہے یہ قبل مسیح میں گزرا ہے یہ ایک اپنے زمانے کے اعتبار سے بنیادی طور پر نیک آدمی تھا لیکن اس کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے یہ کہتا ہے میں نے آدھا سیر گوشت لے کر لوگوں کو 2 سال پڑھایا ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا لوگوں میں تم سے کسی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ مجھے کسی سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت میرا نبی پوری کی پوری انسانیت کو کتاب کا علم بھی پڑھاتا ہے حکمت کا علم بھی پڑھاتا ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علم پڑھائے ہیں کتاب کا علم بھی حکمت کا علم بھی اور یہ بیضاوی
اور البحر المحیط وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب سے مراد کتاب کا علم تفسیر اور تشریح ہے، اور حکمت سے مراد علوم باطنیہ ہے، اور جو علمہم سب کو سکھایا ہے، علم ظاہر بھی آقا نے سب کو پڑھایا ہے، علم باطن بھی آقا نے سب کو پڑھایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یعلمہم، ہم کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے سب کو پڑھاتا ہے۔ یہاں بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ایک ہستی کو پڑھایا اور باقیوں کو نہیں پڑھایا تو اس آیت کا انکار لازم آنے کی وجہ سے یہ بندہ کفر کا شکار ہو جائے گا۔ آقا نے سب کو پڑھایا۔ پھر حکمت سے کیا مراد ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے امام بہقی کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المرء یؤتی زہدا فی الدنیا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہے، قلت منطق، اور مطلب کی بات کرتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، قلت منطق، فاقتربوا منہ، اس کے قریب چلے جاؤ، فإنہ یلقی الحکمۃ، یہی وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ پتہ چلتا ہے کہ حکمت نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا اور مطلب کی اور کام کی بات کرنے کا۔ دیکھیے نا، آقا فرمائے اس کے قریب جاؤ، تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ تھوڑا بولتا ہے تو اس کے قریب جانے کا حکم ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بولنے والے کے پاس جانا چاہیے، وہ علم پڑھائے گا، اور نہ بولنے والے کے پاس بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حکمت پڑھائے گا۔ عالم کی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے، حکیم اور صوفی کی تبلیغ نگاہ سے ہوتی ہے اور خاموشی سے ہوتی ہے۔ چپ کر کے بولی جاندے نے، یہ صوفیاء کا کام ہوتا ہے، چپ کر کے بولی جاندے نے۔ اور اس پر کافی سارے آیتیں اور حدیث موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے علوم صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لقب ہی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم راز۔ کچھ نہ کچھ راز اسرار الگ الگ صحابہ میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ہے حدیثوں میں۔ انس بن مالک بھی فرماتے ہیں میرے پاس حضور کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اپنی والدہ کو کہنے لگے میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ مرتضیٰ کریم کے پاس بھی حضور کا راز ہے، حضور نے سرگوشی کی اور حضور نے فرمایا میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 2 علم سیکھے ہیں، ایک بیان کرتا ہوں، دوسرا بیان کروں لوگ مجھے مار ڈالیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، آپ تو چلو صحابی نہیں ہیں لیکن فیض تو ادھر سے آیا نا، آپ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے کچھ اسرار ایسے ہیں اگر میں بیان کروں لوگ مجھے بت پرست کہنا شروع کر دیں۔ یہ امام زین العابدین کے یہ اشعار ہیں جو امام غزالی نے منہاج العابدین کے شروع میں نقل فرمائے۔ یہ آقا کی تعلیمات کا ایک پھیلاؤ ہے، وسعتیں ہیں، علوم ظاہریہ ہیں، علوم باطنیہ ہیں، کتاب ہے، حکمت ہے جو مختلف صحابہ نے حضور نے تقسیم کر دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ جو زبان پر جاری ہوتا ہے اسے علم ظاہر کہتے ہیں، جو دل پر جاری ہوتا ہے اسے علم باطن کہتے ہیں۔ اور حق جاری کرنے میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ جو 21 پرانی آیات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی تھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بولتا ہے تو حق بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ہر بات کی تصدیق کے بارے میں کافی سارے ایسے شواہد موجود ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے بندے انگلیاں منہ میں ڈال کے حیران رہ جائیں۔
اختصار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازیاں اور اپنے غلاموں کو علم عطا کرنے کے مختلف پہلو وہ رکھ چکا ہوں. اب تھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ غلاموں میں شروع کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو حضور نے کتنا علم عطا فرمایا، پھر آگے باقی صحابہ کرام کا باری باری نمبر آ جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ پہنچ جاتے تھے. اور حدیثوں میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر روز اگلے پیر بھی اور پچھلے پیر بھی صدیق اکبر کے گھر میں تشریف لے جاتے. تنہائی میں باتیں ہوتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الریاض النادرہ میں یہ بات موجود ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ روزانہ میں حضور کے پاس جلدی سے جلدی جانے کی کوشش کرتا تھا، ہر بار ابو بکر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا ہوتا تھا. وَهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي التَّوْحِيدِ، یہ دونوں اللہ کے پیارے توحید پر گفتگو کر رہے ہوتے تھے. گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ توحید. سنا آج کا جو پلیٹ فارم اور اسٹیجوں پہ جس انداز سے توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو شرک کے فتوے سے بچانے کے لیے جس رخ پر ہم توحید بیان کرتے ہیں، یہ اس ماحول کی ہماری مجبوری ہے. خدا کی عظمت کی قسم، شروع میں جو توحید ہوتی تھی خالص تصوف ہوتا تھا. تصوف کا موضوع ہی توحید ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وَهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي التَّوْحِيدِ، وہ توحید پر گفتگو کر رہے ہوتے تھے. فَأَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَأَنِّي زَنْجِيٌّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا، میں ان دونوں کے درمیان ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے ان پڑھ حبشی ہوتا ہے. كَأَنِّي زَنْجِيٌّ، زنجی زنگی کو کہتے ہیں. میں ایک زنگی کی طرح، ان پڑھ حبشی کی طرح ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. لا عالم شیئا، ایسا لگتا تھا کہ مجھے ککھ پتہ نہیں ہے یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. زبان عربی ہوتی تھی، موضوع توحید ہوتا تھا، اتنا مجھے پتہ چل رہا ہوتا تھا، لیکن باریکیوں میں کیا فرمایا جا رہا ہے، کن اصطلاحات میں بات ہو رہی ہے، کون سے کوڈ ورڈ استعمال ہو رہے ہیں، مجھے ککھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کیا فرما رہے ہیں. یہ میں علم کی بات کر رہا ہوں جو صدیق اکبر کو حضور نے عطا فرمایا. ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، لمبی حدیث ہے، میں مقصودی جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، تو اس بندے نے میرے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو صدیق اکبر حضور ہمارے ممبر پر تشریف فرما ہو کر حاضرین میں سب صحابہ کرام حاضر ہیں. یہ حضور کا آخری خطاب، آخری خطاب ہو تو ذہن مانتا ہے نا کہ آخری خطاب بھی ہو، مسجد نبوی بھی ہو، خود آقا ہوں، تو ہے کوئی صحابی جو ادھر موجود رہو گے؟ سب موجود ہیں. تو اس وقت حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک صدیق اکبر تھے جن کو بات کی سمجھ آ گئی تھی. یہاں المفہم میں امام قرطبی نے اور دیگر شارحین نے بڑی پتہ کی بات، صدیق اکبر کی شان اور علمی مقام بیان کرتے وقت ہاں خدا کی قسم شارحین نے گھرلے کھول دیے. کہتے ہیں یہ روحانی علم کا شہنشاہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کے حوالے سے اور روحانی میدان میں تمام صحابہ سے آگے تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گہرائی میں اتر کر ایک صدیق اکبر اکیلے رہنے لگے. تو اس وقت ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا ما لہذا شیخ، اس بزرگ کو ہو کیا گیا ہے؟ حضور کسی بندے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بندہ کوئی ہوگا شاید، تو اس میں رونے کی بھلا کیا بات ہے؟ وَكَانَ الْعَبْدُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، وہ بندہ جس کی بات آقا کر رہے تھے وہ خود حضور تھے، حضور اپنی بات کر رہے تھے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر ہم تمام صحابہ میں سب سے بڑا علم والا تھا.
سب سے زیادہ علم والا تھا. بالکل الفاظ بخاری کے ہیں. کانا ابو بکر عالمنا. اس جملے کے تحت ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری اس میں لکھا ہے. ایک ہے فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی, یہ ذرا غلط فہمی دور کر دوں, اور ابن رجب حنبلی کی جو بخاری کی شرح ہے اس کا نام بھی فتح الباری ہے. انہوں نے اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی اور دیگر شارحین نے اس آیت کے اس حدیث کے اس جملے کے تحت لکھا ہے کہ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام. میں اختصار سے آگے جانا چاہتا ہوں, اور یہ تو حدیثیں ہیں نا, حدیثوں سے ڈائریکٹ استدلال نہ سمجھ لیا جائے. آج کل کوئی مفتی فتاوی شامی سے آگے نہیں گزرتا. اس کا حوالہ اکثر دیا جا رہا ہے. فتاوی شامی کی 5ویں جلد کے صفحہ 552 پر لکھا ہوا ہے. امام شامی رد المحتار کتاب ہے, اس کے اندر, جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میراث میں دادے کا حصہ کتنا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دادے کا حصہ باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ بیچ میں موجود ہو تو بیچ میں واسطہ آ جائے تو دادے کو ملتا ہی کچھ نہیں. باپ جو بیچ میں آ گیا, دور والے نو کچھ نہ دے رے جیڑا ساک قریبی. یہ فقیر نے شعر ہمیں میراث لکھی ہے. لیکن اگر باپ نہ ہو, دادا موجود ہو, تو پھر میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ امام شامی لکھتے ہیں بالکل دادے والا حق اب باپ والا حق اب دادے کو مل جائے گا. اور امام شامی لکھتے ہیں یہ فیصلہ ابو بکر صدیق کا ہے. وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَأَعْلَمُهُمْ. اور ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل بھی ہے, سب سے زیادہ علم والا بھی. فاروق اعظم کی باری آتی ہے. اس پر اور بہت باتیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جلیل القدر اور علم کے مالک صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دودھ کا ایک پیالہ پیا. میں نے وہ پیالہ پیا حتیٰ کہ دودھ میرے ناخنوں میں سے بھی پھوٹنے لگا, اور جو دودھ بچ گیا تھا میں نے وہ دودھ عمر فاروق کو دے دیا, اور میرا بچا ہوا سارا پیالہ, سارے کا سارا دودھ عمر فاروق اکیلا پی گیا. اب علم دیکھتے جائیے, جو حضور کا بچا ہوا سارا علم چھک گیا, اس کے علم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ سنا, بات صرف اتنی ہے, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم یہ باتیں بیان کرنے پر اتر آئے ہیں. لوگ کوئی سوچے گا جی آج تک تو سنیا نہیں جناب, یہ سنانے والوں کا قصور ہے. کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں. یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ بخاری میں موجود ہے, اور اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے. محدث دال پہ زبر ہے. محدث ہوتا ہے ہماری اصطلاح میں جو حدیث کا استاد ہو, حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہو, حدیث پر جس نے کام کیا ہو, کوئی تصنیف و تالیف کی ہو. محدث کا مطلب ہوتا ہے جس سے باتیں ہوتی ہوں. کون کرتا ہو؟ اللہ جس کے ساتھ باتیں کرتا ہو, نبی بھی نہ ہو اور اللہ باتیں بھی کرتا ہو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس کو الہام ہوتا ہے. تو محدث کا معنی ہوا ملہم, جس کو الہام کیا جاتا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگلی امتوں میں محدث, ملہم, الہام یافتہ ولی ہوتے تھے. میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ضرور ہے. یہ بھی بخاری سے حدیث موجود ہے. تو جس سے اللہ باتیں کرتا ہو, وہ علم ظاہر ہے یا علم باطن ہے؟ پہلے میں سنا چکا ہوں کہ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کیا ہے اور دل پر بھی حق جاری کیا ہوا ہے. ادھر دودھ حضور کا بچا ہوا پی گیا ہے. دودھ پینا سیاسی علم ہے کہ روحانی علم ہے؟
اور جو محدث ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہو اس کو کون سا عالم کہا جائے گا؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، یہ 5ویں 6 صدی کے بزرگ، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود نے فاروق اعظم کی وفات کے موقع پر فرمایا ذهب 9 اعشار العلم بموت عمر، عمر فاروق کی وفات جب ہوئی ہے تو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اٹھ گیا ہے۔ اور ابن مسعود کے اتنے اقوال ہیں، ابن مسعود یہاں تک فرماتے ہیں مجھے عمر سے اتنی محبت ہے، سونا حوصلے نال گل سننی پڑے گی، مجھے عمر سے اتنی محبت ہے، بسم اللہ، کہ عمر جب فوت ہوا تو جنگل کے ککر بھی روتے ہیں۔ ککر اس علاقے کا موٹے کانٹے والا ہوتا ہے، جنہوں نے نقابلی یہاں ہوتے ہیں وہ یہی ککر ہوتا ہے جس کو سمرا کہتے ہیں۔ یہ ککر جو ہوتا ہے ہمارا مسواک جس کی بنتی ہے، یہ ہمارے علاقے میں چھوٹے کنڈے والا ہوتا ہے، اس علاقے میں سفید چمکتا ہوا دودھ کی طرح موٹا کنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی نے مدینہ شریف سے مکہ شریف تک عمرے کے لیے اسپیشل احرام باندھا ہے تو راستے میں وہ درخت بائیں بائیں جگہ جگہ اگا ہوا ہے، جنگل ہے پورے کے پورے اس درخت کے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنگل کے ککر بھی یہ اس علاقے میں سخت درخت مانا جاتا ہے، سختی کے حوالے سے اس کی مثال کے طور پر وہ دے رہے ہیں بات کو، جس طرح پتھر پہاڑ کا سخت ہوتا ہے تو درختوں میں یہ درخت سخت اور کانٹے دار سخت ہے، تو جس کو رونا نہیں آنا چاہیے تھا عمر کی وفات پر وہ درخت بھی کانٹے دار ہونے کے باوجود رو رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمْتُ قَلْبًا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا ایسا ہے ہوا یحب عمر، وہ عمر سے محبت کرتا ہے، لَأَحْبَبْتُ، میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے عمر سے اتنی محبت ہے، اب میں نے کہا تھا کہ حوصلے سے ایک جملہ سننا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کبھی کبھی حیا آنے لگتی ہے کہ تجھے محبت مجھ سے ہونی چاہیے یا عمر سے ہونی چاہیے، مجھے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، میں عمر سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ عثمان غنی نے قرآن سے جتنی محبت کی آپ کے سامنے ہے، پھر مجھے واپس سے جانا پڑے، قرآن جمع کیا حضور نے خود، صحیح بخاری میں ہے، پھر اس کو ایک نسخے میں مرتب کرایا صدیق اکبر نے، دونوں باتیں بخاری میں ہیں، پھر اس کے مختلف نسخے تیار کرا کے ایک لغت پر جمع کیا عثمان غنی نے۔ تو جس شخصیت نے قرآن امت کو دیا ہے وہ قرآن کا خود ماہر ہوگا کہ نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں حج کے مسائل کا سب سے بڑا عالم عثمان غنی ہے، حج کے مسائل کے پرٹیکولر پورشن ہے، مخصوص حصہ علم کا۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور آپ کے قرآن کی آیتوں کے اندر تطبیق کے اوپر بھی کچھ قرآن حدیثوں کے اندر مثالیں ملتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔
دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور حدیثوں میں ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف ذاتی واقعات بھی ہیں، اتنی اعلیٰ ظرفی، اتنی علمیت، اتنی وسعت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ کوفہ پورے کا پورا شہر اس وقت عمارتوں پر مبنی نہیں تھا، لکڑیوں کے پلر اور اوپر بھی لکڑیوں کی چھتیں، یہ صورتحال تھی۔ کوفہ نیا نیا آباد کردہ شہر تھا۔ اس آباد کردہ شہر کو فاروق اعظم نے آباد کیا، اس سے پہلے اس کوفہ شہر کا وجود نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں جانے سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پڑھا چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جب حضرت مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں دورے پر تشریف لے گئے تھے، یہ آپ کا زمانہ خلافت نہیں تھا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں تو عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے تھے، ابن مسعود 32 ہجری میں عثمان غنی کی حکومت میں فوت ہوئے، تو پہلے والے زمانے کی بات ہے۔ تو مرتضیٰ کریم جب وہاں تشریف لے گئے، اب پتہ چلتا ہے کہ ان خلفائے راشدین کے زمانے میں علمی طور پر دورے کرنا یہ صحابہ کرام کے اندر رائج تھا۔ زمانہ خلافت عثمان غنی کا ہو اور طالب علموں پر دورہ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ابن مسعود اور دورہ کرنے کے لیے مرتضیٰ گئے ہوئے ہوں، محبتوں میں رنگ بھر گیا کہ نہیں؟ ابن مسعود نے 4000 شاگردوں کو لے کر مولا مرتضیٰ کا استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا یا ابن مسعود املأت کوفۃ بالعلم، تم نے کوفہ کو علم کے ساتھ بھر دیا ہے۔ ایک نیا سا گاؤں ابھی آباد ہوا ہے اور 4000 طلباء اس گاؤں میں۔ اس لیے امام مسلم، یہ جو صحیح مسلم کے مصنف، یہ اپنی کتاب مسلم شریف کے مقدمے میں، اہل علم جانتے ہیں مسلم شریف کا مقدمہ علمی حوالے سے بڑا مشہور مقدمہ ہے۔ آپ اس مقدمے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بیان کی جانے والی اکثر حدیثیں جھوٹ ہوتی ہیں، سچ ڈھونڈنا ہے علی المرتضیٰ کے حوالے سے تو عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کی جیب میں سے ملے گا۔ خیر، اعلیٰ حضرت اپنا اعلیٰ ظرفی کی ایک عظیم مثال دیکھیے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ کیا کہ عورتوں کا حق مہر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پابند کیا جائے، عورتیں کچھ زیادہ مانگنے پہ آ گئی ہیں۔ آپ نے جب پابندی لگانے کے لیے مشورہ کیا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، ضعیف العمر، پیچھے عورتوں میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا اے عمر، قرآن میں عورتوں کے مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت بڑے خزانے کو قنطار کہتے ہیں، اور آپ اس کو محدود کس دلیل سے کر رہے ہیں؟ آپ چپ ہو گئے، سوچا بات تو ٹھیک کرتی ہے، دلیر لوگ ہوتے تھے، سر عام بات مان لینے والی جرت ہوتی تھی، آج کی طرح ڈٹ جانے والے، اور تحقیق درست ہو تب بھی ڈٹ جانا اور تعریف درست نہ ہو تب بھی ڈٹ جانا، یہ رویے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اخطأت واصابت المرأۃ، میں نے جو تحقیق پیش کی تھی میری تحقیق کی نسبت اس عورت کی تحقیق زیادہ صحیح ہے، لہذا اسی کا فیصلہ مانا جائے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اصابت المرأۃ، مرد کے مقابلے پر عورت بات کرنے میں زیادہ محقق نکلی۔ اسی طرح مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مسئلہ کیا، تو قرآن کی سورۃ یوسف میں الفاظ ملتے ہیں نا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی آپ نے جب مسئلہ کیا تو ایک بندے نے عرض کیا حضور بات تو میری تحقیق کے مطابق ایسے ہے، آپ نے بھی فاروق اعظم کی طرح سوچا، فرمانے لگی بات تو یہ ٹھیک کرتا ہے، تو نفس والے لوگ نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا اصبت و اخطأت، تیری بات زیادہ صحیح ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر میں اس آیت کے تحت آپ جملہ پڑھ سکتے ہیں، بنیادی تفسیر ہے۔
میراث کی کتابوں میں شریفیہ وغیرہ میں ایک بڑا پیارا مسئلہ لکھا ہو. مولا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے. ایک بندے نے فوری سوال کر دیا, میراث کے موضوع پر سوال ہوا. اب آپ اہل علم جانتے ہیں کہ میراث کے مسئلے انگلیوں پہ حل نہیں ہوتے. مفتی کے پاس آج فتویٰ آ جائے میراث کے بارے میں, باقی مسئلوں کے بارے میں مفتی کہتا ہے ہفتے کے بعد لے جانا, میراث کا مسئلہ تو شاید نہیں کہے کہ 2 ہفتے کے بعد لے جانا, اس لیے کہ میراث کا مسئلہ حل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مرتضیٰ کریم کا فی البدی علم دیکھیے اور میراث کے موضوع پر علم دیکھیے. علم اوکھا کتنا ہے اور جواب فی البدی کتنا ہے. بندے نے سوال کیا, ایک بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کی ایک بیوی ہے, 2 بیٹیاں ہیں اور ماں اور باپ ہیں, 5 وارث ہو گئے. تو عرض کیا حضور فرمائیے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا. طالب علم یاد کر لیں, میں پنجابی میں سنا دیتا ہوں, میں نے شعروں میں یہ لکھا ہے. ایک مسئلہ میں ہور چدساں ممبریہ کہلاوے. اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ ممبریہ, کیونکہ آپ نے ممبر پر جواب دیا تھا. ایک مسئلہ میں ہور چدساں ممبریہ کہلاوے, بیوی 2 دھیاں تے ماپے, جلدی سمجھ نہ آوے. شیر خدا دے ممبر اتے فل بدی فرمایا, بیوی لیسی ناواں حصہ 8واں اول بجایا. آپ نے فٹافٹ جواب دیا, بیوی کو 1/9 ملے گا, اور وہ جو تمہارے ذہن میں کہ 1/8 ہونا چاہیے وہ اول کی وجہ سے 1/8 کی بجائے 1/9 ہو چکا ہے. اول عین واو لام, یہ علم تصوف کی ایک بولی ہے, ایک اصطلاح ہے, رد اور اول. دلچسپی کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں, بات تو مکمل ہوگی. ایک مسئلہ میں ہور چدساں ممبریہ کہلاوے, بیوی 2 دھیاں تے ماپے, جلدی سمجھ نہ آوے. شیر خدا دے ممبر اتے فل بدی فرمایا, بیوی لیسی 9واں حصہ 8واں اول ونجایا. 8واں اول نے بجا دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے علم کی میں نے تقریباً تھوڑے وقت میں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے اور حیران کن مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی میدان میں بہت جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. مولا مرتضیٰ کے بارے میں ایک اور بات بھی عرض کر دینا یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جب تشریف لے گئے تو وہ لوگ مدینہ سے دور تھے, وہاں علم کی سخت ضرورت تھی. تو ابن مسعود نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں, مرتضیٰ کریم نے بھی کوفہ میں اسی طرح کے اعلان کیے ہیں. آپ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ ملوں. اشارہ بھی کر, اس سینے میں بڑا علم ہے, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے گم کر بیٹھو. سبحان اللہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو یہی طریقہ ان کا بھی تھا. مولا مرتضیٰ کا یہ ارشاد الاستیاب میں موجود ہے, جو صحابہ کے حالات کی کتاب ہے, جبکہ ابن مسعود کا یہ فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما من آیت فی القرآن الا واعلم متی نزلت, قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو کہ کہاں اتری. کوئی سورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو کہ کہاں اتری. ما من سورت وما من آیت, 2 الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہر سورت کا پتہ ہے کہاں اتری, ہر آیت کا پتہ ہے کس بارے میں اتری. ولو علمت احدا, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے, بسم اللہ, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے, هو عالم منی بکتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے بڑا عالم ہے, تبلغه الابل لركبت الیہ, میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو صحیح, میں اونٹ اس کی طرف بڑھا دوں گا.
اب ذرا پھر واپس چلیے. مولانا ابن تضاد رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ الفاظ بولے ہیں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ کہاں نازل ہوئی, ہر سورت کے بارے میں, ہر بارے میں مجھے پتا ہے کہ کس کے بارے میں نازل, ہر سورت اور آیت الگ الگ لفظ استعمال فرمائے. یہ الفاظ ابن مسعود کے بھی ہیں. اگلے الفاظ جدا جدا ہیں, یہ کامن. اس سے آگے مرتضیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو. ابن مسعود ہمارے اگر مجھ سے بڑا عالم کوئی ہو, میرا اونٹ پہنچ سکا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہ جملے جدا جدا ہیں, بنیادی جملے دونوں کے ایک جیسے ہیں. پتہ چلتا ہے مرکزی خیال ہے ایک جیسا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ اقرا, قرآن پڑھ. انہوں نے عرض کیا اقرا و علیک انزل یا رسول اللہ, حضور میں پڑھوں جبکہ نازل آپ پر ہوا ہے. یہ ادب کی وجہ سے عرض کیا. فرمایا اشتہی ان اسمع من غیری, میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. اس سے ایک بات بھی اور بھی پتہ چل گئی کہ قرآن پڑھنے کی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے. تو ادب کیا, عرض کیا حضور آپ پر اترا ہو, میں جرت کروں آپ کے سامنے پڑھنے کی. فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا پڑھے اور میں سنوں. جی حضور میں حاضر ہوں. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کچھ پڑھ چکے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ پڑھا ہے اب اس کی تفسیر بیان کرو. ابھی اگلے الفاظ مستدرک کے حاکم میں ہیں. ابن مسعود نے اس کی تفسیر بیان کی. بتا رہا ہوں صحابہ کا علمی مقام. ابن مسعود کا علمی مقام یہ ہے کہ ابن مسعود نے حضور کے سامنے قرآن پڑھا بھی ہے, قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ, دونوں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کو قرآن کی جو تفسیر پڑھائے میں محمد اس پر راضی ہوں. اب دیکھیں آپ تو آپ ٹھاٹھیں دیا نا حضور نے ہر غلام کو الگ الگ شانیں عطا فرمائی. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. بہت صحابہ ہیں, اب ہم اپنی ترتیب لے کر چل رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یہ خادم الرسول کے نام سے مشہور ہے. ان کا یہ لقب بخاری شریف میں ہے. ان کا لقب ہے خادم الرسول. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضرت ام سلیم اور ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ دونوں حضرت انس بن مالک کو لے کر حاضر ہوئے. ام سلیم انس بن مالک کی سگی والدہ ہے اور ابو طلحہ ان کے سوتیلے والد, ان کے والد فوت ہو چکے تھے. حضرت انس بن مالک ان کا نام تھا. تو وہ فوت ہو گئے تھے اور ابو طلحہ کے ساتھ ام سلیم نے نکاح کیا ہوا تھا. حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ دونوں, انس بن مالک اس وقت 10 سال کے تھے, لیکن پہلے دن حاضر ہو گئے یا رسول اللہ آپ ابھی مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں, آپ کو کسی خادم کی ضرورت پڑے گی. یہ بچہ بڑا ہونہار ہے, سمجھدار ہے, اوبیڈینٹ ہے, ماننے والا ہے, بات سنتا ہے, سمجھتا ہے, ایسا بچہ آپ کے لیے مفید رہے گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا اور وہ جب تک نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں موجود رہے. اسی لیے ان کا لقب ہے خادم الرسول. اور آپ کو پتہ ہے ہر کی خدمت مخدوم شرط, جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمتیں ہوتی ہیں.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو جھنڈا اٹھایا ہے، پوری دنیا کو اس طرح سیراب کیا ہے، ظاہر اور باطن کے بادشاہ نکلے ہیں، اس لیے کہ خادم الرسول تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن تک آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر اپنا محل بنا لیا، اس محل میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، اور اس جگہ کا نام ہے، جہاں ان کا گھر تھا، رہائش گاہ تھی، وہاں کا موڑ تھا، اس جگہ کا نام تھا زاویہ۔ آج آپ جانتے ہیں عربی میں آستانہ، ہم تو آستانہ کہتے ہیں نا، پیروں کی خانقاہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آستانے کی عربی کیا ہے؟ زاویہ۔ اور زاویہ کا معنی آستانہ تو نہیں ہوتا، زاویہ کا معنی ہوتا ہے موڑ، اینگل۔ تو آستانے کو زاویہ کیوں کہا گیا؟ انس بن مالک خادم الرسول کی رہائش گاہ کا نام زاویہ ہے، وہاں سے صوفیاء نے اپنے اپنے آستانوں کو زاویہ کہنا شروع کیا، اور یہ وہ زاویہ ہے جہاں سب سے زیادہ جا کر پڑھنے والے تابعین میں حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر شریف میں فرماتے تھے، 90 سال کے جب ہو گئے نا، تو آپ فرماتے تھے اب میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، لوگوں میرے پاس آنے کی بجائے حسن بصری کے پاس جایا کرو، میں نے اسے علم پڑھا دیا ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب وغیرہ کتابوں میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ثابت بن اسلم بن نانی، بعض کتابوں میں ثابت بن اسد لکھا ہوا ہے، صحیح ثابت بن اسلم ہے۔ صوفیاء میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، طبقات صوفیاء میں ان کا نام شروع کے صوفیاء میں آ جاتا ہے۔ امام شارانی نے اور دوسرے صوفیاء نے اس طرح کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ وہ تابعی ہیں، یا آپ بخاری وغیرہ پڑھیں نا، مسلم ہے، تو حضرت انس بن مالک سے لے کر روایت کرنے والے آدمیوں میں ثابت بن اسلم کا نام چوٹی پہ آتا ہے، راویوں میں موجود ہے، وہ کچھ چھپے ڈھکے صوفی نہیں ہے۔ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس 40 سال پڑھتے رہے، اور آپ بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے، مجھ سے سیکھ لو۔ خذ انی، مجھ سے علم لے لو، فإنک لن تجد افضل منی فی العلم، تو علم کے میدان میں مجھ سے بڑا بندہ نہیں پاؤ گے۔ یہ خلفائے راشدین کے بعد کی بات ہے، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جمیلہ انس بن مالک کی زوجہ ہے، مجموع الزوائد میں سے اس سند کے ساتھ میں نے اپنی کتاب المستند کے اندر بھی حدیث نقل کر دی، انس بن مالک کا باب باندھ کے۔ آپ کی زوجہ پاک فرماتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھے ایک دن کہا کہ اندر سے خوشبو لے آؤ، میرے ہاتھوں کو لگاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ابھی ثابت بن اسلم بنانی سبق پڑھنے کے لیے آئے گا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑنا جب تک میرے ہاتھ کو بوسہ نہیں دے گا، اور کہے گا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے حضور کو چھوا ہے۔ باقی جو بے شمار حدیثیں صحاح ستہ کے اندر دیگر کتابوں کے اندر انس بن مالک سے روایت کردہ موجود ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کثیر روایت صحابہ میں آتے ہیں، اور آپ تقریباً 12 سال کے تھے جب حضور کا وصال ہوا، یعنی ابھی بالغ نہیں تھے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں لی ہیں، ان میں سے بعض علماء کا خیال ہے 4، بعض کا خیال ہے 10، بعض کا خیال ہے 20، بس یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس نے ڈائریکٹ حضور سے لے کر امت تک پہنچائی ہیں۔ باقی وہ جو ہزاروں حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں انہوں نے دوسرے صحابہ سے سن کر روایت کی ہیں۔ میں نے اشارتاً ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے دیا ہے، جو لگا کر کہتے ہیں یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی،
وہ حدیث ساری پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابی سے بھی لے رہا ہے اور صحابیہ دوسری صحابیہ سے لے رہی ہیں. اس طرح صحابی سے ارسال کسی قسم کے انقطاع کو مستلزم نہیں ہوتا. اور بے شمار حدیثیں اس قسم کی ہیں جو صحابہ سے لے کر روایت کی ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مسئلہ 30 انصاریوں سے سمجھا ہے. میں صحابہ کے دروازوں پر جا کے پڑا رہتا تھا، میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور وہ خود نکلتے تھے تو مجھے دیکھتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یا زیادہ دیر ہو چکی ہوتی تھی تو میں زمین پر لیٹ جاتا تھا. وہ مجھے حیران ہو کر پوچھتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ہمیں گناہگار کیوں کیا ہے؟ ہمیں پیغام بھیج کر اپنے گھر بلا لیا ہوتا. تو وہ کہتے تھے کہ کذالک امرنا ان نتعلم العلم، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ علم سیکھنا ہے تو استاد کے در پہ جاؤ. ہمارے سرگودا شہر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. لمبی بات ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. ان کے اوپر کوئی کیس تھا تو جج صاحب نے ان کو اس مسئلے میں، لمبی چوڑی بات ہے، وہ خلا کا کوئی مسئلہ تھا، تو جج نے مفتی صاحب کو بری کر دیا. خلا پر مفتی صاحب کا ایک رسالہ پڑھا، جج نے مفتی صاحب کو بری کر دیا کہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے. آج کل جو خلا دیا جا رہا ہے. مفتی صاحب بری ہو گئے، گھر آ گئے. پیچھے سے وکیل کا ٹیلی فون آیا کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موضوع پر مزید معلومات چاہیے. جج کے اپنے لیے کس قسم کا مسئلہ بن گیا تھا خلے والا. میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے پہنتی ہے نا پھر گلا سمجھ آدی نے کہ مولوی سچا ہی ہے. اللہ کرے کہ جو لوگ یہ عورتوں کے قانون بنا رہے ہیں اور یہ بچوں کے حقوق پر قانون بنا رہے ہیں، اللہ کرے انہوں نے کروں پڑے، پھر آپ جیسے ہم جیسے مسکینوں کی جان چھوٹے گی. مفتی صاحب نے جواب کیا دیا وہ سنانا ہے. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر مجھے اور میٹیریل چاہیے. مفتی صاحب نے وکیل کو جواب دیا، وکیل صاحب ججا آکھی اتلا گن کے رہنے والے تھے، اسا آکھی پترا علم سکھنی تو سرگو دے آنا پوسی. یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے اور حکمت کا علم بھی. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ جو حضور کو قرآن نے کہا ہے نا، تو آقا صلی اللہ آگے کتاب و حکمت تقسیم کرتے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں اللہ اس کو کتاب بھی سکھا اور حکمت بھی سکھا. آگے نا بھائی بات کہ حضور نے کسی ایک ہستی کو نہیں سکھایا، ڈائریکٹ سکھایا، سب کو سکھایا. ان کے لیے بھی دعا کی. نوجوان ہے، بچہ ہے، ہونہار ہے، ذہین ہے، سنا آقا کے لیے دعا ہے اور پوری کیسے ہو رہی ہے ذرا سنو. اسی بخاری میں حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ قافلہ بھی ہے، ابن عباس بھی ساتھ ہیں. راستے میں کسی جگہ قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، ابن عباس پانی کا لوٹا لے کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ابن عباس خدمت کر رہے ہیں. ابن فاروق اعظم کو وضو کرایا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وضو کر رہے ہیں. ابن عباس کہہ رہے ہیں حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ نے میں پوچھو. انہوں نے 2 لفظی سوال کیا. فاروق اعظم نے وہ جواب دیا کہ بخاری کے تقریباً 2, 2.5, 3 صفحوں پر وہ جواب پھیلا ہوا ہے. بخاری کی لمبی ترین حدیثوں میں یہ حدیث شمار ہوتی ہے. فاروق اعظم نے لمبا جواب دیا اور بعد میں فرمانے لگے اے ابن عباس آئندہ بھی کبھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو جھجک نہ کرو، مجھ سے پوچھ لیا کرو. پتہ چلتا ہے کہ وہ سلونے والی بات ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ جگہ جگہ پائی جاتی ہے. چون کے رکھنے والوں میں کمزوریاں ہیں. وہاں بھی درست ہے، یہاں بھی درست ہے. وہاں نہ مانو تو بھی ایمان سے گیا، یہاں نہ مانو تب بھی ایمان سے گیا. ایمان کے کمال کی بات کر رہا ہوں. اور ابن عباس خود کیا کرتے، اسی بخاری میں حدیث ہے، سونا یہ ساری 3 حدیثیں بخاری میں ہیں. ابن عباس کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ مسند افتاح پر بیٹھنا شروع ہوئے
تو آپ جیسے ہی عوام میں تشریف لاتے تھے، جیسے مسجد پر بیٹھتے، سامنے دنیا بیٹھی ہوتی تھی، بیٹھتے سب سے پہلا جملہ بخاری میں آتا ہے، آپ آتے فرماتے تھے سلونی، سوال جواب شروع کیے جائیں۔ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور ایک اور بات، آپ فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون، ایک حدیث بیان روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری مرضی کے مردوں نے ایک حدیث مجھے بتائی ہے، میری مرضی کے استادوں نے مجھے یہ حدیث سکھائی ہے، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور سب سے زیادہ پسندیدہ استاد کا نام عمر ہے۔ محدثین نے ونڈ کی ہے، نچوڑ نکالا ہے کہ ابن عباس نے 3 سب صحابہ سے علم سیکھا ہے، 3 سے علم سب سے زیادہ سیکھا ہے۔ سب سے پہلے نام محدثین نے عمر فاروق کا لیا ہے، پھر مولا مرتضیٰ کا لیا ہے، پھر حضرت معاذ بن جبل کا لیا۔ ان 3 سے ابن عباس نے سب سے زیادہ علم سیکھا ہے۔ اب تھوڑا آگے چلتا ہوں، آخری صحابی کا نام لیتا ہوں، ہمارے جو آج کا موضوع ہے اس لحاظ سے آخری، ویسے تو صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے لگ بھگ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، اس پر امت کا اجماع، تقریباً ہمارے علماء نے اجماع لکھا ہے کہ امت کا اس پر متفق کا فیصلہ ہے کہ سب سے بڑے راوی کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5000 سے زیادہ حدیثیں نے روایت کی۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اصل میں جس کے خلاف جو صحابی روایت کرتا ہے نا، اس کی جب لمبی ہو جاتی ہے، اس صحابی کے خلاف ٹیں ٹیں شروع کر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ٹیں ٹیں کی ہے، کہتا ہے چونکہ حضرت ابو ہریرہ نے حیات مسیح پر حدیثیں زیادہ روایت کی ہیں، اب اس کو وہ مسئلہ چبھتا تھا تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا، کہنے لگا ابو ہریرہ معاذ اللہ غبی تھا، اس کے پاس فقاہت نہیں تھی، صرف روایتیں جانتا تھا، سمجھتا کوئی نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے پہلے سے دے رکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امت کے بڑے بڑے فقیہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف خلفائے راشدین کے زمانوں میں مختلف علاقوں کے گورنر رہ چکے ہیں، اور ہر علاقے کا گورنر اس زمانے کا چیف جسٹس ہوتا تھا، اور جسٹس کے لیے فقاہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ فیصلے نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ کے گورنر رہ چکے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ مدینہ کے گورنر تھے، اما عائشہ صدیقہ کا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ جب اما پاک کا وصال ہوا اس وقت حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ایک ظلم ہے، جس کی مرضی کے خلاف عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے وہ عبداللہ بن عمر کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، جس کی مرضی کے خلاف حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے وہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، جس کے مزاج اور من پسند کے خلاف حضرت مسیب نے روایت کیا ہے وہ ان کے خلاف برسنا شروع کر دے گا۔ مسیب پر جو اعتراضات کرتے ہوئے ابن عباس پر بدرجہ اولا وارد ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ پاس ہے تو پھر وہ بھی پاس ہے، اور ایسا ہی ہے۔ سورج کا مطالعہ حالات حاضرت میں نظر ہم کو باتیں میری سمجھ آ رہی ہوں گی، لیکن میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں قیامت کو سامنے رکھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے حافظہ کس طرح دیا تھا، بندہ جانتا ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے پوچھا آپ حدیثیں بڑی روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں ابھی بتاتا ہوں میں کیوں روایت کرتا ہوں۔ یہ عشاء کی نماز آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی؟ جی میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا بتاؤ حضور نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں یہ پڑھا، دوسری رکعت میں یہ پڑھا۔ یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ تم سے زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی بخاری میں۔ سنو، یہ ذمہ داری اب
آپ کے کندھوں پر ہے۔ علم کو پیچھے سے لینا اور آگے پہنچانا یہ اس وقت امت کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے لیے اس وقت زیادہ یہ بنتی ہے کہ اس وقت جو جہالت رواں دواں ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو علم کی یکسر نفی ہی کی جا رہی ہے، اور جو ہمارے ہاں مدارس کا حال ہو چکا ہے، حتیٰ کہ 8-10 سال پڑھ لینے کے باوجود، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تخصص تک کر لینے کے باوجود علم کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ایک محدود حد تک تو ہونی چاہیے تھی نا، وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے پیچھے سے لیا نہیں، آگے کو دیا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو ہر زمانے میں ذمہ دار لوگ، عدول لوگ پچھلوں سے لیں گے، آگے دیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی غلو کرنے والے لوگ جب غلو کریں گے تو میری امت کے ذمہ دار لوگ اس غلو کو ٹھیک کر کے علم آگے پھیلائیں۔ وامتحان المبتلین، اور کچھ لوگ ہوں گے جو بن بیٹھیں گے، جو کچھ وہ ہیں کوئی نہ، وہ بن بیٹھیں گے، اپنے ساتھ القاب لگائیں گے، طرح طرح کے دعوے ہوں گے۔ تو میری امت کے ذمہ دار لوگ ان کے دعووں کو بھی ٹھکرا کے اور علمی طور پر نفی کر کے مسئلہ سمجھا کے رکھ دیں گے۔ تعویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جاہلانہ تعویلیں کریں گے، میری امت کے ذمہ دار لوگ جاہلانہ تعویلوں کو بھی ٹھیک کر کے امت کے سامنے میرا پیوریفائیڈ صحیح درست کیا ہوا اسلام رکھ دیں گے۔ سنا مسلم شریف کے مقدمے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ ساری باتیں امام مسلم نے دی دی۔ اس زمانے میں یہ جھوٹ موٹ کے محدث بنے ہوئے بھی ہوتے تھے، حدیث ہے ہی نہیں، یہ کہہ رہا ہے حدیث ہے۔ آپ آج نیٹ کھول کے دیکھیں کتنی حدیثیں جو حدیثیں بنا کے پیش کی گئی ہیں وہ حدیث ایکچولی ہوتی نہیں ہے۔ پھر حدیث پیش کرے گا تو حدیث کی شرح کرتے وقت رنگ لگا دے گا، چم چڑھا کے رکھ دے گا، تشریح کو تو حدیث جاتی نہیں پھر وہ لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی تو صلاحیت چاہیے۔ پھر بعض اوقات حدیث کے لفظ اوپر نیچے کر دے گا جس کے ساتھ مفہوم بدل جائے گا۔ روایت میں مانا تو درست ہے بشرطے کہ مفہوم خراب نہ ہو۔ پھر بعض یہ ساری باتیں امام مسلم میں لکھی، مقدمے میں لکھی، میں شارٹ سنا رہا ہوں، اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جہاں تک امام مسلم نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ اس زمانے میں تھے جن کو شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع کرو، وہ کثرت روایات کے اوپر زور دیتے تھے، حدیثوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ ایسے لوگ انہیں تحقیق کے بغیر بھرتی کی ہے، ان لوگوں کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہ کرنا، کثرت تالیفات اور کثرت احادیث اور مجمع احادیث کر کے دکھا دینا، وہ مسلم فرماتے ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں، ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرو، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ حل بھی ذرا سانو پتہ لگ جائے، پڑھیے حدیث تو سانو ماشاءاللہ یہ حل، اس کا حل یہی ہے کہ محدثین نے جو جرح کی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں صحیح اور سقیم میں فرق کرنا، صحیح حسن اور ضعیف اور موضوع میں فرق کرنا، علمی طور پر سمجھانا اور سمجھانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہی تو مدارس میں ہونا چاہیے، اور اہل علم اس موضوع پر کام کرتے وقت میدان میں اتریں اور کھڑے کھوٹے کو جدا کر کے اور دودھ اور پانی میں تمیز کر کے ان کی امت کے سامنے رکھیں گے۔ یہی تو حضور فرما رہے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، امت کے ذمہ دار لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میرے جیسے آدمی تو ایسے کہ یار اسی کی کریے، اے بھی قرآن پڑھتا ہے، اے بھی قرآن پڑھتا ہے، اے آتے ماشاءاللہ قرآن دے نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی زندگی دے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کو آگے پھیلانے کی، تحقیقی طور پر ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔